محبت، دوستی، ہمدردی، رہنمائی یا مدد، یہاں کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہیں کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ اچھائی اچھے دل کی محتاج ہوتی ہے، اچھی زبان کی نہیں۔ یا اللہ ہمیں اچھے دل اور عمدہ اخلاق والا بنا دے۔ ہم ایک وقت میں دو دل نہیں رکھ سکتے۔ حیا سے خالی دل اور مومن کا دل، یہ ایک سینے میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پھول کی زندگی مختصر سہی مگر خوبصورت ہے، جو ہمیں پیغام دیتی ہے اچھا جیو چاہے کم جیو۔ تعلق حق والوں سے ہو اور بندہ باطل سے ڈر جائے، ممکن نہیں۔ ہدایت اللہ کا فضل ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ بندہ وہی ہے جو اللہ کی رضا میں راضی ہے۔ فرش والے دل توڑتے ہیں اور عرش والا دل جوڑتا ہے۔ خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ دنیا کو تم کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ اگر تم سادہ ہوئے تو دنیا تم پر ہنسے گی، اور عقل مند ہوئے تو حسد کرے گی۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دکھ ان سے دور رکھیں۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ مرنے کے بعد تو سب لوگوں نے اپنے رب ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ خوش قسمت لوگ تو وہ ہیں جو زندہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں۔ حقیقی پاک دامن وہی ہے جس کے پاس گناہ کے لیے وسیلے اور موقع بھی ہوں اور وہ پھر بھی گناہ نہ کرے۔ ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں جس میں سخاوت نہ ہو۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ کسی چیز کی خواہش ہونا بری بات نہیں، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دینا بری بات ہے۔ اپنوں کی آسانی کے لیے دل کو مارنا پڑتا ہے۔ عزت اسی کی ہوتی ہے جو عزت دیتا ہے، لوگوں کو، لوگوں کے کام کو اہمیت دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ ایسے شخص کو عزت بھی زیادہ دیتا ہے۔ یہ احساس پیدا کیجئے کہ میرے اندر کمی ہے، کوئی بھی مکمل نہیں ہے، نہ سکھانے والے اور نہ سیکھنے والے۔ اچھا وہی ہوتا ہے جو اپنی خامیوں کو بہتر کرنے لگے۔ انسانوں کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے کے لائق باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ ہم مثالیں تو ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثالیں نہیں بنتے۔ خطروں کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد موجود نہیں رہ سکتی۔ دنیا میں سب سے خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے پاس سکون ہے۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ سوکھے درخت سے زیادہ بنجر ہے وہ دل جس میں احساس اور انسانیت کا درد نہ رہے۔ سب سے اچھا علم وہ ہے جو دل میں اتر کر عمل سے ظاہر ہو، اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں لگا دینا بہترین شکر گزاری ہے۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں کی۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کاٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ 1000 طاقت ہو، 100 دلیلیں ہوں، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت، دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ اپنے کردار کو موسم سے بچائے رکھنا، لوٹ کر پھول میں واپس نہیں آتی خوشبو۔ کبھی کسی کا تجسس، کبھی ہے اپنی تلاش، عجیب دل ہے، ہمیشہ سفر میں رہتا ہے۔ ہم سفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سوار دے۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے، صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے۔ اہل محبت
اجرت نہیں بلکہ قربت کے طالب ہوتے ہیں۔ محبت دو روحوں کی نہ ختم ہونے والی پرواز کا نام ہے۔ آپ مخلص رہیں یہی کافی ہے، اجر اور صلہ تو اللہ دے گا۔ مسکرائیں تاکہ مسئلے حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسئلے پیدا ہی نہ ہوں۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ فائدہ دینے والی عادت ہے۔ تتلی کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں لمحے، پھولوں کی طرح سوچتے رہ جاتے ہیں ہم لوگ۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ بغیر نئے کپڑوں کے عید منانے میں کوئی شرم نہیں، شرم تو بغیر روزوں کے عید مناتے وقت آنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں آئینہ وہ واحد ساتھی ہے جو آپ کے ہنسنے پر ہنستا ہے اور آپ کے رونے پر روتا ہے۔ کچھ محبتیں خوبصورت احساس میں لپٹی ہوتی ہیں، ان کا کھونے پانے، فائدے نقصان، جدائی یا وصال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں، اور معافی مانگ لینا حسن اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ لفظوں کے چہرے نہیں ہوتے، لیکن احساس کی چاشنی سے مل کر یہی الفاظ جیتے جاگتے وجود بن جاتے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت پودا خلوص کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں دلوں میں اگتا ہے، اور جہاں خلوص اور احساس کے رشتے موجود ہوں وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے۔ محبت رنگ دے جاتی ہے جب دل سے دل ملتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھ جس کا وبال ہماری زندگیوں کو بہترین نعمتوں سے محروم کر دے۔ بار بار غور کرنے سے شک ایک طرف ہو جاتا ہے۔ مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ جو شخص کسی کا حق لے لے گا اس کا بدلہ لیا جائے گا، اس کے نفس سے، اس کے مال سے یا اس کی اولاد سے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے دل مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے دل جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ خدا دعا کا دروازہ کھلا رکھے لیکن قبولیت کا دروازہ بند کر دے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ اگر تم وہ کچھ دیکھ لو جو تمہارے مردوں نے دیکھا ہے تو یقیناً تم بے تاب اور پریشان ہو جاؤ گے۔ جب کوئی شخص دے کر جتلاتا ہے تو اس کا یہ گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو علم نہ ہونے کا اظہار کر دینا علم کا آدھا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ خدا کو دھوکہ دے کر جنت نہیں خریدی جا سکتی، اور خدا کی اطاعت کے بغیر خدا کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دلوں کا غم گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ ایک مسجد کی دیوار پر لکھا تھا، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو بھی حقیر بنا دیتی ہیں۔ بدلہ لینے میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی طاقت کو ختم کر دیتے ہیں۔ جہاں رات کو دیر تک جاگنا فخر یا کارنامہ سمجھا جائے اور صبح دیر سے اٹھنا ایک ادا بن جائے، وہاں ترقی کا خواب دیکھنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ زندگی اتنی دکھی نہیں کہ مر جانے کو جی چاہے، بس کچھ لمحے اتنے دکھ دیتے ہیں کہ جینے کو دل نہیں کرتا۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت کو نہیں جانتا وہ اپنی حالت کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتا۔ بری خواہش کو اپنے اندر عمل سے پہلے بند کر دینا بھی نیکی ہے۔ اللہ نے اپنے قریب ہونے کے جتنے راستے دکھائے ہیں ان میں سجدے کے علاوہ سارے راستے مخلوق سے محبت کے راستے ہیں۔
ظلم اتنا بڑا گناہ ہے کہ ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑے اس کے حق میں بزرگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ بغض اور کینہ رکھنے سے اپنے ہی دل کے زخم ہرے رہتے ہیں۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور کروانا ہے، محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ جب غرض ہوئی تب پوچھ لیا، جب وقت ملا تب یاد کیا، اب اور حقیقت کیا لکھیں اس دور کے مخلص یاروں کی۔ جو محبتوں کو محسوس نہیں کر سکتے ان کو محبتوں کے ثبوت نہیں دیے جاتے۔ سچے لوگوں کے ساتھ دیکھے جانے والے خواب آخرکار سچے ہو ہی جاتے ہیں۔ کبھی پتھر کی ٹھوکر سے بھی آتی نہیں خراش، کبھی ایک ذرے سی بات سے انسان بکھر جاتا ہے۔ زندگی نہ جل اٹھنے کا نام ہے نہ بجھ جانے کا، بس سلگتے رہنا ہی زندگی ہے۔ خود کلامی میں کتنی وحشت ہے، کوئی دشمن ہو روبرو جیسے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ آپ کی قدر وہ جانتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ نہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ وقتی نفرت ہو تو کہیں نہ کہیں گنجائش باقی رہتی ہے، لیکن بغض پیدا ہو جائے تو محبت کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ نقصان انسان ایک بار اٹھاتا ہے لیکن ڈر عمر بھر کے لیے جاتا ہے۔ لوگ بددعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ حسد وہ واحد خزانہ ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ ہو وہ اتنا غریب ہے۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ اس شخص کی جنت پکی سمجھو جو سب کے لیے جنت چاہتا ہے۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ دیا جائے مگر پہچان تو خوشبو سے ہی ہو جاتی ہے۔ انسان بھی ویسا ہی ہے، اس کا کوئی بھی رنگ ہو، روپ ہو، ذات ہو، قبیلہ ہو، مگر پہچان اپنے کردار اور اخلاق سے ہو جاتی ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ تم وہ کہو جو جانتے ہو اور جو کہو اس پر عمل کرو۔ لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ جو مختلف اور الگ الگ چیزوں پر نظر رکھتا ہے اس کی تدبیریں اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔ مصیبتوں اور بلاؤں کی موجوں کو دعا کے ذریعے ہٹا دو۔ ریاکاری کرنے والے کی زبان میٹھی ہوتی ہے لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں بیماری پائی جاتی ہے۔ اپنے کاموں میں ایسے لوگوں سے مشورہ کر جو خدا کا خوف رکھتے ہوں۔ لوگ دنیا میں اپنے مال کے ساتھ ہیں اور آخرت میں اپنے اعمال کے ساتھ۔ مومن کے لیے کتنی بری بات ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کی طرف دل لگائے جو اس کی ذلت کی وجہ بنے۔ جب تم یہ دیکھو کہ خدا مسلسل مصیبتیں اور بلائیں نازل کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ تمہیں جگا رہا ہے، بیدار کر رہا ہے۔ جس کے اخلاق تنگ اور برے ہو جاتے ہیں اس سے اس کے گھر والے بھی اکتا جاتے ہیں۔ جو شخص بھی اپنے فیصلوں میں ظلم کرے گا اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ جس نے اپنے عمل اور نیت میں خلوص پیدا کیا وہ اپنے مقصد کو پا گیا۔ کنجوس اپنے مال سے اپنی عزت کو بچاتا کم اور لٹا زیادہ دیتا ہے۔ انسان کی سانس اس کی موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے، یعنی ہر سانس پر وہ موت سے ایک قدم نزدیک ہوتا ہے۔ جو اپنے راز کو راز رکھنا جانتا ہے وہ کامیابی کا راستہ بھی جانتا ہے۔ زمین پر رہ کر زمین سے سارے رابطے ختم ہو جائیں تو آسمانی وسیلے حرکت میں آتے ہیں۔ خدا کی حفاظت میں رہو، کیونکہ خدا جس کی حفاظت کرتا ہے پرندے اور جانور بھی اس کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر تیرے پاس ڈھال نہیں ہے تو تلوار کے سامنے مت آ، کیونکہ تلوار کاٹنے سے کبھی نہیں شرماتی۔ بہت بڑے اور بہت مضبوط درخت کی ابتدا ایک ننھے سے بیج سے ہی ہوتی ہے۔ پیٹ کو اپنا غلام بناؤ، بادشاہ بن جاؤ گے۔ اس کے غلام بنے تو یہ بھکاری بنا دے گا۔
دولت طلب رکھنے والوں کو ملتی ہے اور انہیں بھی مل جاتی ہے جنہیں طلب نہیں ہوتی، لیکن علم صرف طلبگاروں کو ملتا ہے۔ جب برداشت کی حد ختم ہوتی ہے، بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ اگر تم بغیر رکے چل رہے ہو تو پھر جتنا چاہے آہستہ چلو، منزل تک ضرور پہنچو گے۔ برا ہونے سے تنہا ہو جانا بہتر ہے۔ جدا وہ ہوتے ہیں جو آنکھوں دیکھی محبت کرتے ہیں۔ دل اور روح سے محبت کرنے والے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ تم وہ قطرہ نہیں ہو جو سمندر میں موجود ہے، تم تو وہ قطرہ ہو جس میں سمندر موجود ہے۔ جب دروازہ کھلا پڑا ہے تو تم اس طرح قید خانے میں کیوں پڑے ہو؟ تم جہاں بھی رہو محبت سے رہو، اور جو کچھ بھی کرو محبت سے کرو۔ جب اللہ کی مدد پر مکمل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ لوگوں کی شکایتیں مت کرو۔ جھوٹے انسان کو جھوٹے لوگ مل جاتے ہیں اور سچے بندے کو سچے لوگ مل جاتے ہیں۔ ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، اس لیے کہ معافی مانگ لینے کے بعد بھی درد رہ ہی جاتا ہے۔ جب ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہنے لگے تو سمجھ لو کہ تم اب حاضر نہیں ہوتے، تمہیں بلایا جاتا ہے۔ جس شخص کے اس دنیا میں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، اس کے جانے سے بھی دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اگر تمہیں زیورات کی خواہش ہے تو پھر کان میں سوراخ تو ہوگا۔ فطرت کا کام ہے ہمیں اپنے بارے میں بتانا، سمجھانا نہیں۔ فطرت کو سمجھنے کا کام ہمیں خود کرنا ہے۔ خود کو عقل کل سمجھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے زوال کا پتہ تک نہیں لگتا۔ وہ چیز جو اب کسی اور کے حصے میں چلی گئی، پھر اس چیز کی آپ کو تمنا ہونا آپ کی گمراہی کی نشانی ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی۔ قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ خبر دینے والے کا انتظار کرو۔ آپ میں سے ہی آپ کے آس پاس آپ جیسا انسان، کوئی انسان نہ جانے کب کہاں بولنا شروع کر دے۔ اپنے کان لگائے رکھو۔ یقیناً آدمی کی رسوائی کی بدترین وجہ حسد ہے۔ تعلیم کی کمی کو اچھی تربیت بڑی خوبصورتی سے ڈھانپ لیتی ہے، مگر تربیت کی کمی کے شگاف کو تعلیم کبھی بھی پر نہیں کر سکتی۔ آپ کے اندر کچھ غلط قسم کی چیز ہے جو غلط قسم کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اب یہ وہ سخت مقام ہے جہاں آپ کو ایمانداری کے ساتھ اپنے اوپر نشتر زنی کرنی ہے، اور جہاں بھی جس جگہ بھی یہ برائیاں چھپی ہوئی ہیں ان کو نشتر لگا کر نکالنا ہے۔ ہر اس چیز کی برائی کرنا اور اس پر تنقید کرنا کتنا آسان ہے جو چیز آپ کے خیال کے خلاف ہو، آپ کی سوچ کے خلاف ہو، اور اس کو سمجھنا اور اس پر غور کرنا کس قدر مشکل کام ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں گھٹیا ہے اور فلاں شخص بڑھیا، اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر؟ یہ بات انسان کے طے کرنے کی ہے ہی نہیں۔ آپ تنہائی میں دروازہ بند کر کے بیٹھیں اور اللہ سے کہیں کہ یا رب، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے یہ غلطی گناہ ہو گیا تھا اور میں اس پر شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ ایک بے سمجھ اور بے انصاف آدمی ساری عمر یہی سمجھتا رہے گا کہ وہ ایک ٹارگٹ ہے، اس پر نشانے لگائے جا رہے ہیں اور مسلسل اس پر تیر اندازی ہو رہی ہے۔ لیکن جب وہ خود کا حساب کرنے کے عمل سے گزرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ ایک نشانہ ہی نہیں، ایک تیر بھی ہے جو وقت بے وقت چلتا رہتا ہے اور لوگوں کو خوب خوب زخمی کر دیتا ہے۔ ساری مخلوق یا تو ماضی کے لیے روتی دھوتی ہے یا مستقبل کے خوابوں کے لیے پریشان رہتی ہے۔ اصل خدا کا بندہ وہ ہے جو حال میں زندہ رہے
آج کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، نہ مستقبل کے لیے پریشان ہو، نہ ماضی کا کوئی حساب رکھیں۔ جو مانگتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو جھولی پھیلاتا ہے اس کی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں آپ کے کسی ایسے مقام پر بے عزتی ہوتی ہے کہ آپ کھڑے کھڑے موم بتی کی طرح پگھل کر خود اپنے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ دیکھو، اپنے آپ کو بھر کر مت رکھنا، خالی خالی رکھنا۔ بارش یعنی برکھا اس گھڑے کو زیادہ بھرتی ہیں جو خالی خالی ہوتا ہے، اور جو برتن منہ تک بھرا ہوتا ہے اس کو بارش کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرح سے اس بارگاہ میں عاجزی سے دعا مانگیں کہ انسان کے اپنے دل کو بھی معلوم ہو کہ وہ دعا مانگ رہا ہے۔ جو لوگ ٹھوکریں کھا لیتے ہیں وہ پھر دل کے مشورے پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت بھی جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل ہی نہیں رہتے۔ کچھ نیا پانے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے تمہارے پاس ہے۔ گزرے ہوئے کل کی کڑواہٹ یاد کر کے اپنے آج کو کڑوا نہ بناؤ۔ اگر آج کڑوا ہو گیا تو مستقبل جل کر راکھ ہو جائے گا۔ جو حل کرنے کے لیے مسئلہ پیدا ہونے کا انتظار کرتے ہیں وہ ہمیشہ مسئلوں کا شکار رہتے ہیں۔ لوگوں کے سہارے خود پر اعتماد اور عزت دونوں چھین لیتے ہیں۔ صرف اللہ کا سہارا ایسا ہے جو خود اعتماد بھی بناتا ہے اور عزتیں بھی عطا کرتا ہے۔ ایک شخص کسی مومن کو غمزدہ کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے تب بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ اسے کوئی اجر ملے گا۔ اے مولا، ہر خطا پہ شرمسار ہیں ہم، بس معافی کے طلبگار ہیں ہم۔ یا اللہ، نہ تجھ جیسا کوئی، نہ تیرے سوا کوئی۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس راستے پر چلا جو ہمیں صرف تیری طرف لے جائے۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو کچھ اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ ہم سب مکمل نہیں ہوتے۔ ہر مسکراتے چہرے کے پیچھے مسکراتا ہوا دل نہیں ہوا کرتا۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ دعا کی قبولیت بلند آواز پر نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی فائدے کے تابع ہوتی ہے۔ مضبوط اور باکردار لوگ شکایتیں نہیں بلکہ فیصلے کرتے ہیں۔ دیکھو، اچھے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، ورنہ خدا کے یہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہ ہوگا۔ اگر انسان ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھے تو زندگی پرسکون ہو جائے۔ نیکی کے راستے میں تکلیف اٹھانا بڑی نیکی ہے اور یہ نیکی ہمیشہ کرنی چاہیے۔ غریب وہ ہے جس کو اور زیادہ کی ضرورت ہے۔ اسے کہنا سدا موسم بہاروں کے نہیں رہتے، سبھی پتے گرتے ہیں ہوا جب رقص کرتی ہے۔ نہ رکی وقت کی گردش نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ خزاں میں اپنے پتوں کی جدائی کی اذیت کو شجر محسوس کرتا ہے مگر کچھ کر نہیں سکتا۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔
جو تم سے دنیا کی خاطر جھگڑا کرے تم اس سے آخرت کی خاطر صلح کر لو۔ درد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آپ کو تکلیف دیتا ہے اور ایک آپ کو بدل دیتا ہے۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ ہم خود انسان ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے فرشتے جیسے کمال کے امیدوار ہوتے ہیں۔ گھر کے بڑے گھر کی رونقیں ساتھ لے جاتے ہیں، ان کی خدمت کیجیے۔ زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اپنے اس ساتھی کے لیے زندگی گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے۔ اس دنیا کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو مقدر میں ہوگا وہ مل کر رہے گا۔ ویسے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس آخرت کی فکر کرو۔ لوگوں کی نہیں اللہ کی اہمیت ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اہمیت دیتا ہے، یعنی دین کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، تو وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دولت مند بنے، لیکن ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ با اخلاق بنے۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کے حصے میں آئی ہیں، لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پر وہیں پہنچتا ہے۔ غیر ذمہ دار آدمی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بغیر اعتماد کے آدمی لنگڑا ہے، یعنی منزل کا پتہ بھی ہوگا لیکن پہنچ نہیں پائے گا یا دیر سے پہنچے گا۔ اگر سورج کی طرح چمکنا اور دنیا کے لیے فائدے مند ہونا ہے تو پھر سورج کی طرح وقت کا پابند اور مستقل مزاج بھی ہونا پڑے گا۔ دعا مومن کا ایک بہترین ہتھیار ہے جس سے وہ اپنے رب کی رضا اور اپنے مسئلوں کا حل حاصل کر لیتا ہے۔ ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری یا ہار ہوگی یا جیت ہوگی، اور ہماری ہار اپنے نفس کی وجہ سے اور جیت نیک اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ لوگوں کے پیچھے ان کی برائی کریں یا اچھائی، یہ بات ان تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ خوشیاں تب آتی ہیں جب ہم اپنے ہنر کو کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حوصلے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈرتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خوف کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ کا راستہ روک سکے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گنگے بھی بول پڑتے ہیں۔ والدین کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ نفرتیں جب دلوں میں پل کر جوان ہو جائیں تو محبتوں کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی۔ معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہنے نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے، تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں لگے ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ڈرنے کی بات ہے کہ کسی کا دل آپ کی وجہ سے دکھ جائے، اور یہ بات کتنی اچھی ہے کہ آپ کی وجہ سے سب خوش رہیں۔ اگر ہم کسی کی ہنسی کا سبب نہ بن سکیں تو اس کے آنسوؤں کی وجہ بھی نہ بنے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے دے رکھی ہیں۔ مدد کرنا سیکھیں فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیں مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیں غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیں دکھاوے کے بغیر۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کر کیسے مان لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے، اس لیے اکڑ میں نہ رہیں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ آخرت کی فکر وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر چیز سے محفوظ رکھتی ہے۔ علم ایک ایسا پھول ہے کہ جتنا کھلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے۔ فضول باتوں سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم بہت زیادہ ہو اور دوسرا جس میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ ہو۔ آب حیات ڈھونڈنے والوں، درود پاک ہی تو آب حیات ہے۔ جس کو درود پاک کا ورد مل گیا اسے حیات جاودہ مل گئی، صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہمیں تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اگر کوئی حقیقت میں یہ مان لے کہ اللہ حاضر ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے تو کبھی کوئی غلط حرکت نہ کر سکے۔ اس دنیا میں بہت سی خوبصورت چیزیں ہیں جو انسان کا سب کچھ لوٹ لیتی ہیں، مگر وہ بھی اس دنیا کی طرح فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہیں۔ اگر لوگ تمہاری ان چیزوں کی تعریف کریں جو تمہارے اندر موجود نہیں تو غرور نہ کرنا، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن جاتی۔ جس قوم کا غم ایک ہو جائے اسے کوئی دشمن دکھ نہیں دے سکتا۔ سارا دین، ساری روحانیت نفس کی مخالفت کی تشریح ہے۔ کشتی کا پانی میں ہونا ایک فطری چیز ہے، مگر پانی کا کشتی میں ہونا خطرے کی بات ہے۔ اس لیے دنیا میں رہیں، مگر دنیا کو اپنے دل میں مت رکھے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے۔ زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ سورہ یوسف کی نصیحت یہ ہے کہ خواب سچے ہوتے ہیں اگر اللہ چاہے۔ اللہ پر یقین رکھو، نا امید نہ ہو، دعا کرتے رہو۔ تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ خوشی صرف نرمی ہی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ دعا یہ کرو کہ آپ کو اپنی موجودہ زندگی پسند آئے۔ جس شخص کو اپنی زندگی پسند نہیں ہے وہ اللہ پر یقین نہیں رکھے گا۔ اللہ پر جس کا ایمان اور یقین ہے اس کو اپنی زندگی پسند آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کو پیش کیا وہ دراصل اللہ کے پسندیدہ اخلاق ہیں۔ کوئی خوبی ایسی نہیں جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے محبوب دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ غور کرو کس سے دوستی کر رہے ہو۔ ہمارے جذبات اور احساسات قدرتی ہیں، ہم نہ تو انہیں بدل سکتے ہیں اور نہ ہی ختم کر سکتے ہیں۔ ہاں، ان کو جان لینے کے بعد انہیں قابو میں لایا جا سکتا ہے یا ان کو صحیح سمت پر لگایا جا سکتا ہے۔ جس نے آپ کو اپنے دل سے اتار دیا ہو پھر کبھی اس کے دل میں اترنے کی کوشش نہیں کرنا۔ زوال چاہے دن کا ہو یا کسی بھی عروج کا، ہمیشہ اداس کر جاتا ہے۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم تقسیم اور بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ، اپنی تکلیف اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ کام چاہے گھریلو، کاروباری یا دین کا ہو، مشورے کی عادت ڈالو۔ اس میں بہت سی فضیلتوں کے علاوہ آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ جو چیز نصیب میں ہوتی ہے وہ مل کر ہی رہتی ہے، چاہے وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے برخلاف جو چیز نصیب میں نہیں ہوتی وہ بالکل بھی نہیں ملتی، چاہے وہ دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ آج بھی یہ معجزہ زندہ ہے کہ اتنی صدیوں بعد بھی کوئی قرآن کریم کا پیغام نہیں بدل سکا، جبکہ قرآن کریم نے اربوں انسانوں کی زندگیاں بدل ڈالیں اور مسلسل بدل رہا ہے۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، جبکہ روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ جو دنیا سے دل ہٹا کر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے۔ اللہ کے دوست کا مطلب ہے اللہ کی رضامندی کا ضرورت مند ہونا اور اس کی رحمت اور رضامندی کی طلب رکھنا۔
خامی اور کمی کو چھپانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اس کمی اور خامی کو دور ہی کر دو۔ انسان کی سوچ بے بس ہے، اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ سکتی کہ نیند کدھر سے آتی ہے۔ خواہشوں کی پیروی کرنا ایک لا علاج مرض ہے۔ اگر آپ سیدھے راستے سے آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو غم کے راستے سے لائیں گے۔ اس سے پہلے کہ غم کا راستہ آپ کو دیا جائے، آپ خوشی سے ہی آ جائیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تکلیف ہو تو نہ ماننے والے کے دل سے بھی یہی نکلتا ہے کہ یا اللہ مدد فرما۔ اگر مگر بے سکونی کا نام ہے، کاش بے سکونی کا نام ہے، خواہش رکھنا بے سکونی کا نام ہے، ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، یہ سب بے سکونی کا نام ہے۔ دعا کرو اللہ مہربانی فرمائے رکھے کہ زندگی انسان کی خدمت میں گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرے، اللہ کی عبادت میں گزرے۔ سب سے اچھی تعلیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤ اور چپ کر کے اپنا راستہ طے کرتے جاؤ۔ اگر کبھی کوئی علم والا مل جائے تو اپنی جہالت کو اس کے پاس لے جاؤ کہ یہ اندھیرا ہے، اسے روشنی میں تبدیل کر دو۔ وہ دینے والا خوش ہوگا کیونکہ اسے دینے ہی کا حکم دیا گیا ہے۔ راستہ بتانے والے سے راستہ پوچھنا ہی خدمت ہے۔ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں، اسے اس کا خاندان، حسن اور مال و دولت آگے نہیں بڑھا سکتے۔ کنجوس اپنے مال سے اپنی عزت کو بچاتا کم اور لٹا زیادہ دیتا ہے۔ سچائی کی کڑواہٹ کو برداشت کرو تاکہ میٹھے میٹھے جھوٹ تمہیں دھوکہ نہ دیں۔ دنیا سے ڈرو کیونکہ اس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ اس کی ابتدا مشقت اور اس کی انتہا فنا ہے۔ بہت سے غریب ایسے ہیں جو ہر امیر سے بڑے امیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی سے حیا کرنا جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ مستقبل کا علم، ماضی کی خبریں اور تمہارے ہر درد کی دوا اور نظم قرآن میں موجود ہیں۔ عزت کے ساتھ غریبی پر صبر ذلت کے ساتھ دولت سے زیادہ خوبصورت ہے۔ خدا پر ایک اچھا گمان یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے نہ ڈرو۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ دین والوں کے ساتھ بیٹھنا دنیا اور آخرت کا شرف ہے۔ لوگوں نے اس دنیا سے جو دنیا کے لیے حاصل کیا ہوگا اس سے الگ کر دیے جائیں گے اور اس پر ان سے حساب لیا جائے گا، اور جو اس دنیا سے آخرت کے لیے کمایا ہوگا اسے آگے پہنچ کر پا لیں گے۔ جو شخص اپنی غذا تلاش کر رہا ہو اسے کبھی ملامت مت کرنا، اس لیے کہ جس کے پاس روزی نہیں ہوگی اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ اللہ کے دیے ہوئے پر جس نے قناعت کر لی، یعنی اس پر راضی رہا، اس کا شمار غنی اور بے نیاز ترین لوگوں میں ہوگا۔ جو چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور انسان بنے وہ اللہ پر توکل کرے۔ جس نے قول خدا یعنی قرآن کو رہنما بنا لیا تو سیدھے راستے اور پائیداری کی طرف اس کی ہدایت کی گئی۔ شیطان کی کمر توڑنے والی سخت چیز یہ ہے کہ کسی قبیلے میں دین کا علم رکھنے والا پیدا ہو جائے۔ بہترین ہجرت یہ ہے کہ تو برے کام کرنا چھوڑ دے۔ لوگوں میں عیب تو ہوتے ہی ہیں، لیکن تمہارا کردار یہ ہو کہ تم ان پر پردے ڈال دو۔ جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ تاکہ اللہ بھی تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کرے، جن عیبوں کو تم لوگوں سے چھپانا چاہتے ہو۔ جس طرح لوگوں کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، اسی طرح اخلاق کا بادشاہ تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ جو بھی کچھ تمہیں ملے اسے بہت زیادہ اور بڑا جانو۔ کبھی کسی کی دولت کو دیکھ کر لالچ پیدا مت کرو
کہ خدا نے اس کو اتنی دولت کیوں دی۔ اللہ کے دوست اپنے نفس پر دو طرح سے قابو پا لیتے ہیں، نفس کی لذتوں کو پورا نہ کر کے، جو نفس کہے بالکل اس کے الٹ عمل کر کے۔ راحت اور سکون صرف اپنے نفس سے دور رہنے میں چھپی ہوئی ہے۔ نفس کی خواہش کے خلاف چلنے سے اس کا درد، علاج اور اس کی تکلیف آرام میں بدل جاتی ہے۔ ہر آواز تیرے اندر سے آتی ہے، البتہ اس آواز کو سمجھتا کوئی اہل راز ہی ہے۔ روحانیت سے نفس شرمندہ، دل زندہ اور روح صاحب مشاہدہ ہوتی ہے کہ روحانیت کا علم بندے کو خدا کی طرف کھینچتا ہے اور نفس کی خواہشوں کی لذت سے بیزار کرتا ہے۔ جاہل اسے کہتے ہیں جو نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا۔